السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا میرا ٹاپک صرف اور صرف مردانہ ٹائمنگ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مردانہ ٹائمنگ آخر ہوتی کیا ہے اور اس کا وقت کتنا ہونا چاہیے، مطلب کتنی ٹائمنگ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اس بات سے بھی کنفیوز رہتے ہیں، اور کن چیزوں سے ٹائمنگ ختم ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا۔ اگر آپ واقعی میں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے میں بات کرتا ہوں دوستو ٹائمنگ کی۔ ٹائمنگ یہ کیا چیز ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں دوستو، مرد حضرات جب صحبت یعنی ہم بستری کرتے ہیں تو دخول سے لے کر انزال تک، یعنی انٹری سے لے کر ایگزٹ تک کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے نا، اسی کو عام زبان میں امساک کہا جاتا ہے، یعنی ٹائمنگ کہا جاتا ہے۔ تو بعض مردوں میں یہ 2 سے 3 منٹ اور بعض میں 5 سے 7 منٹ تک بھی ہو جاتی ہے۔ طبی طور پر جو مرد دخول کر لے اور دخول کے بعد یعنی انٹری کر لے اور اس کے فوراً بعد انزال ہو جائے، ڈسچارج ہو جائے، تو اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اولاد ہونے میں ٹائمنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھ لی آپ نے۔ لیکن تسلی بخش جمع کے لیے، یعنی دونوں میاں بیوی کو سکون حاصل ہو جائے، اس کے لیے 2 سے 5 منٹ تک کا امساک ہونا ضروری ہے، یعنی اتنی ٹائمنگ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کسی نشاور چیز کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف دیسی نسخہ جات کے استعمال سے ہی مرد کی ٹائمنگ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے، امساک بڑھ جاتا ہے، اور یہ دورانیہ پرماننٹلی بڑھ جاتا ہے، ایسا نہیں کہ وقتی طور پر بڑھے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں کچھ باتیں آپ کو نوٹ کر کے رکھنی ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب دیکھیے، جن مردوں میں امساک کی کمی ہے، یعنی صورت انزال ہے نا، جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نے فوراً کھانا کھانے کے بعد میں ہم بستری کی، یعنی سنبھوگ کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ٹائمنگ پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، ٹائمنگ آپ کی زیرو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا مادہ پتلا ہے، یعنی ویریا پتلا ہے، تو بھی آپ کی ٹائمنگ کم رہتی ہے۔ ذکاوت حس کی اگر آپ کو بیماری ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے شادی سے پہلے مشتزنی کی اور عضو کو اپنے بالکل حساس کر لیا، طبیعت میں گرمی زیادہ پیدا ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بھی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ پورن موویز دیکھتے ہیں، ہے نا، یا آپ کسی بھی طرح کی فحش فلموں کا شوق رکھتے ہیں، مسلسل دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ مسلسل تیز مرچ مسالے دار کھانے کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ جماع سے پہلے کھٹی اور تلی چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی ٹائمنگ آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر گردے اور دماغ کمزور ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مرد عورت سے پیریڈ کے دنوں میں سنبھوگ کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر جگر کی خرابی رہتی ہے، یا شوگر رہتی ہے، موٹاپا ہو گیا ہے حد سے زیادہ، یا آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، ورزش نہیں کرتے ہیں، تو ان تمام وجہوں سے بھی ٹائمنگ جو ہے آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ سب وجوہات اگر آپ کنٹرول کر لیں تو آپ کی ٹائمنگ میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کر لیں جس کو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس کا استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پرماننٹلی جو ہے ٹائمنگ بڑھ جائے گی۔ اچھا، اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا دوستو۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں نا، ایک رات میں 3 بار کر لیتے ہیں۔ پہلی بار کر لیا تو دوسری بار میں ان کی ٹائمنگ ختم، یا پہلی بار میں ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے، دوسری بار میں صحیح آ جاتی ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں 5 بار 3 بار کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ مشین نہیں ہے نا، یہ مشین نہیں ہے، یہ انسانی جسم ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ میں آپ ویریہ پیدا کر لوگے؟ ایسے لوگ جو ایک رات میں کئی بار کرتے ہیں، بھیا ان کے لیے کوئی ٹائمنگ کی دوائی نہیں ہے۔ بس ان کی دوا یہی ہے کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں، ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 15 دن میں 3 بار کر سکتے ہیں بس، ہے نا، آج کے دور میں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ باتیں ہیں تو آپ ٹائمنگ بڑھا سکتے ہیں، ورنہ آپ ٹائمنگ کو بھول جائیے۔
تو اب میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں. نسخے میں آپ کو کیا کیا چیز چاہیے. دیکھیے سب سے پہلی چیز آپ لیں جوز بوا. ٹھیک ہے, جوز بوا آپ نے 10 گرام لینی ہے. اور اس کے بعد آپ نے سمندر سوگ 10 گرام لینا ہے. زہر مورا آپ نے 1 گرام لینا ہے. ٹھیک ہے, 10 گرام میں آپ نے 1 گرام زہر مورا کا استعمال کرنا ہے. اور 4 گرام آپ نے کشتہ نقرہ لینا ہے. آپ اچھی کمپنی کا لے لیں کسی بھی. ٹھیک ہے, کشتہ نقرہ. اور اس کے بعد آپ نے 15 گرام زعفران لینی ہے. اور اس کے بعد 15 گرام آپ نے جاوتری لینی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی جیب اجازت دے تو آپ خالص مشک بھی لے سکتے ہیں. پہلی بات تو مشک کا ملنا بہت زیادہ مشکل ہے. مشکل. ٹھیک ہے, اگر ملتی ہے آپ کو اچھی مل جائے, کیونکہ آج کے دور میں وہ ہرن ہی پیدا نہیں ہو رہے ہیں زیادہ جن کے اندر سے کستوری نکالی جاتی ہے, مشک نکالی جاتی ہے. تو میرے خیال میں تو بہت بہت زیادہ مشکل ہے. تو آپ مشک کو بھول جائیں. ٹھیک ہے, ترکیب تیاری سن لیں آپ. تمام اشیاء کو آپ نے اچھی طرح سے باریک کر لینا ہے. اور پان کے عرق کی مدد سے چنے کے برابر آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں. ترکیب استعمال بھی سن لیں کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے. 1 گولی آپ نے صبح نہار منہ اور 1 گولی شام سوتے وقت ہلکے گرم دودھ کے ساتھ میں آپ نے استعمال کرنی ہے. تو یہ نسخہ آپ بنا لیجئے. تھوڑا سا قیمتی تو ہے مگر فوائد کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ بیش قیمتی ہے نا. تو جس کو اگر فائدہ کر جائے تو اس کے سامنے قیمت کچھ معنی نہیں رکھتی ہے. تو آپ اس کو بنا لیجئے. اور اگر لگانے والا بھی نسخہ اگر اس کے ساتھ میں چلائیں آپ پینس کی مساج کرنے کے لیے, تو وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں. میں نے چینل پر ایک سے ایک تلا بنا کے آپ لوگوں کو دکھا رکھا ہے. تو آپ ان کو بنا لیجئے. کوئی سا بھی تلا بنا لیجئے آپ, انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. 2 چیزیں ایک ساتھ چلیں گی تو آپ دونوں نسخے بنا لیجئے اور بنا کر کے ان کا استعمال کیجئے دوستو. اور بالخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے. ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.